الحمد لله العلا والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المرتضى والولي المجتبى وعلى آله وعلى أمين وحي السماء وعلى آله وأصحابه التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اس مناسبت سے آج ہمارے خطاب کا عنوان ہے قلب سلیم اور برکت آب وضوء رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قلب سلیم پر مسلسل کئی جمعوں سے خطابات اور دروس کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے ابتداءً آپ کو بتایا تھا کہ ایک دل ہوتا ہے جسے اللہ پاک نے قلب سلیم دا ساؤنڈ ہارٹ کا نام دیا، اور ایک دل وہ ہوتا ہے جو قلب غیر سلیم کا نام پاتا ہے، دا ساؤنڈ لیس ہارٹ. پھر ہم نے اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کہ قلب سلیم کیا ہے اور قلب غیر سلیم کیا ہے یہ بھی آپ کو بتایا. پھر قلب سلیم کی علامات اور اس کی نشانیاں اور قلب غیر سلیم کی علامات اور نشانیاں بھی آپ کو ہم نے تفصیل سے مختلف خطابات اور دروس میں بتائیں. آج یہ بتانا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک شخص کا دل پہلے غیر سلیم ہو، ساؤنڈ لیس ہارٹ ہو، اور بعد میں اس شخص کا دل قلب سلیم دا ساؤنڈ ہارٹ میں ٹرانسفر ہو جائے، منتقل ہو جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے ایک شخص کا دل قلب سلیم ہو پھر قلب غیر سلیم ہو جائے. قلب سلیم سے قلب غیر سلیم تک کا سفر اور قلب غیر سلیم سے قلب سلیم تک کا سفر یہ اس وقت تک ممکنات میں سے ہے جب تک انسان زندہ اور حیات ہے. موت کے وقت انسان کا خاتمہ اور دنیا سے جانا
یا تو اس حال میں ہوگا کہ اس کا دل قلب سلیم ہوگا، یا اس حال میں ہوگا کہ اس کا دل قلب غیر سلیم ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی چاہے کہ اس کا دل قلب غیر سلیم کے بجائے قلب سلیم ہو جائے، تو اللہ پاک نے نظام ایسا بنایا کہ یہ ممکن ہے۔ پھر اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کسبی ہے کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی کاوش سے اور مجاہدہ اور سٹرگل سے اس قلب غیر سلیم سے نکل کر اپنے دل کو قلب سلیم بنا لے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کامل کی نگاہ سے اور کسی کامل کے دیکھنے سے انسان کا قلب غیر سلیم، یعنی دا ساؤنڈ لیس ہارٹ، وہ قلب سلیم دا ساؤنڈ ہارٹ میں ٹرانسفر ہو جائے اور منتقل ہو جائے۔ یہ نگاہ سے بھی ممکن ہے، اور برکت اور تبرک سے بھی ممکن ہے۔ آج جو حدیث ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، باب النفس فی الرقیہ، اور اس کے تحت پھر مزید اور ابواب آئے، منعقد ہوئے، اور یہ سنن ابن ماجہ کا پیج نمبر 252 ہے۔ کیا؟ 252 سنن ابن ماجہ کی حدیث صحیح آج میں اس عنوان پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ ایسا بارہا ہوا ہے اور ممکن ہے کہ برکت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک سے انسان کا دل جو غیر سلیم تھا وہ سلیم ہو جائے، اس کی عقل جو غیر سلیم تھی اور ساؤنڈ لیس تھی وہ سلیم اور ساؤنڈ ہو جائے۔ تو جیسے عقل کی دو شکلیں ہیں، ویسے انسان کے دل کی بھی عقل کی بھی دو شکلیں ہیں۔ ایک ہے عقل سلیم دا ساؤنڈ مائنڈ، اور ایک ہے عقل غیر سلیم دا ساؤنڈ لیس مائنڈ۔ تو یہ سفر سلیم سے غیر سلیم کا اور پھر غیر سلیم سے سلیم تک کا جب تک دنیا قائم ہے یہ مسلسل رواں دوا اور جاری ہے۔ تو نگاہ سے بھی ہوتا ہے کہ قلب غیر سلیم اور عقل غیر سلیم قلب سلیم اور عقل سلیم ہو جائے، اور حضور علیہ السلام کی تبرک سے اور حضور کی برکت سے بھی ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی وہ روایت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو روایت کرنے والی حضرت ام جندب ہے، یہ صحابیہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے ان صحابیات میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو حضور علیہ السلام سے والہانہ عشق اور والہانہ محبت تھی۔ عن ام جندب قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رما جمرۃ العقبہ من بطن الوادی یوم النحر۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن دیکھا بطن وادی سے کہ آپ جمرہ عقبہ پر کنکریاں پھینک رہے تھے اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار رہے تھے۔
یہ صحابہ کی تقدیر تھی، ان کی قسمت تھی، اور ان کا حضور علیہ السلام سے والہانہ عشق تھا اور والہانہ محبت تھی کہ بجائے اس کے کہ ان کی نگاہ حج کے افعال پر ہو، حج کے مناسک پر ہو، ہمیشہ حضور علیہ السلام کے حج کے دوران ان کی نگاہ حضور علیہ السلام پر ہوتی تھی۔ جیسے منا میں حضور علیہ السلام کنکریاں پھینک رہے ہیں اور کنکریاں مار رہے ہیں، تو حضور تو اپنے مناسک حج اور افعال حج میں مصروف ہیں، لیکن اس حال میں بھی صحابہ آپ کی زیارت اور آپ کے دیدار میں مگن ہیں اور مصروف ہیں۔ یعنی حضور کی نگاہ افعال حج پر ہوتی، مناسک حج پر ہوتی، اور صحابہ کی نگاہ اپنے محبوب پر ہوتی۔ کہتے ہیں ثم انصرفا، حضور علیہ السلام نے جب کنکریاں ماری، فارغ ہوئے، تو پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِّنْ خَثْعَمَةٍ، قبیلہ خثعم کی ایک عورت حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلی۔ حضور آگے آگے تھے اور وہ عورت اس کے حضور کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلَاءٌ لَا يَتَكَلَّمُ، اور اس عورت کے پاس، اس کے گود میں اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس کو ایک بیماری تھی، ایک تکلیف تھی، ایک مصیبت تھی، ایک بلا تھی کہ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ ہوتا ہے بس اوقات بچے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی مرض اور بیماری کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ بول سکیں اور گفتگو کر سکیں۔ تو اس عورت کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا کہ بول نہیں سکتا تھا۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا ابنی وبقیۃ اہلی وان بہ بلاء لا یتکلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے گھر میں بس یہی ہے، شاید اس کے اور بیٹے نہ ہوں، بیٹیاں نہ ہوں، شوہر بھی نہ ہو، کوئی اور عزیز و اقارب میں سے کوئی اور بھی نہ ہو، اس لیے اس نے حضور کی بارگاہ میں یہ التجا کی ہو کہ یا رسول اللہ بس میرا سب کچھ یہی ہے، اور اس کو ایک بیماری ہے، ایک تکلیف ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کہ انہیں کوئی بھی تکلیف ہوتی تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ انہیں یقین تھا کہ ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر بیماری اور ہر آزمائش، ہر مرض حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اللہ کے اذن اور اجازت سے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دراصل در مصطفیٰ ہی در مولا ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بخدا خدا کا ہے یہی در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو تو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ ان کا یقین تھا کہ اگر بیمار کو شفا بھی ملے گی تو در مصطفیٰ سے، در رسول سے۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میرا یہی بیٹا ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، اس سے بیماری ہے، تکلیف ہے، بول نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی بماء،
کہ میرے پاس پانی لاؤ، میرے پاس پانی لاؤ۔ فأوتی بماء، تو پانی پیش کیا گیا، حضور کو پانی دیا گیا۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ حج کا واقعہ ہے اور بات ہو رہی ہے منی کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آج کل زمزم کا پانی حاجیوں کے لیے عام دستیاب ہے، ملتا ہے، تو اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو اس عورت کو بتا دیتے کہ بھئی زمزم کا پانی ہے، وہ اس کو پلا دیں، اور حضور نے فرمایا بھی کہ الزمزم شفاء لما شرب لہ، کہ زمزم ان تمام بیماریوں کی شفا اور علاج ہے جس بیماری کے لیے پیا جائے۔ تو اگر حضور چاہتے اس عورت کو بتا دیتے بھئی زمزم ہے، زمزم کا پانی پلا دیں، ٹھیک ہو جائے گا، میرے پاس کیوں آئی؟ لیکن حضور نے یہ نہ فرمایا، فرمایا کہ پانی لاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا۔ فغسل یدیہ ومدمد فاہ، حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک دھوئے اور پھر کلی کی، پھر منہ مبارک میں پانی ڈالا اور کلی کی۔ ثم اعطاہا، پھر حضور علیہ السلام نے وہ مبارک پانی اس عورت کو دیا۔ اگر حضور چاہتے تو جب اس عورت نے آپ سے اپنے بیٹے کے بارے میں، اس کی بیماری کے بارے میں التجا کی، تو آپ چاہتے تو اس کو زمزم کا پانی خود دے دیتے، لیکن حضور نے زمزم کا پانی اسے نہ دیا، بلکہ پانی منگوایا، اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، پھر منہ مبارک دھو کر کلی کر کے اپنے وضو کا وہ پانی اسے عطا کیا، دیا۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فقال اسقیہ منہ وصبی علیہ منہ، کہ یہ پانی اس لڑکے کو، اپنے بیٹے کو، اس میں تھوڑا سا پلا دو اور تھوڑا سا اس پر انڈیل دو، اس کے پورے بدن پر وہ پانی ڈال دو۔ وَاسْتَشْفَى اللَّهَ لَهُ، اور حضور علیہ السلام نے اس کے لیے اللہ سے شفا مانگی، شفا کی دعا کی۔ دو کام کیے، اپنا پانی بھی عطا کیا جو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی ہے اور آب شفا ہے، جس پانی کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ آب شفا ہے، یہ بھی کیا اور ساتھ ساتھ دعا بھی کی۔ امت کو یہ بتایا کہ جب بھی ہم علاج کریں تو علاج بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے شفا بھی مانگیں۔ حضور علیہ السلام نے اسے پانی دے دیا، وہ عورت چلی گئی۔ یہ جو راویہ ہے ام جندب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دیکھ رہی ہے یہ سب۔ قالت فلقیت امرأۃ فقلت لو وہبتی لی منہ، اس راوی حدیث حضرت سیدتنا ام جندب نے جا کر اس عورت سے ملاقات کی اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ حضور نے جو پانی دیا ہے نا، اپنے وضو کا مبارک پانی، اس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی دے دیں، اس پانی میں سے تھوڑا سا مجھے بھی دے دیں۔ یہ ہے صحابہ کا حضور سے وہ والہانہ عشق اور والہانہ محبت کہ وہ حضور علیہ السلام کے وضو کے پانی کے لیے، حضور کے تبرک کے لیے ترستے تھے۔ اب میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ بجائے اس عورت سے پانی لینے کے ام جندب حضور کی بارگاہ میں کیوں نہ گئی کہ حضور جیسے اسے پانی عطا کیا ہے، کلی کرنی ہے نا، تو حضور اس طرح کلی فرما کر مجھے بھی پانی عنایت فرما دیں۔ لیکن حضور کے پاس
نہ گئی. کہاں گئی؟ اس عورت کے پاس کہ حضور علیہ السلام کے وضو کا جو یہ پانی ہے اور آپ کے کلی مبارک کا پانی ہے، چاہتی ہوں کہ اس میں سے تھوڑا سا 2 بوند مجھے بھی عطا ہو جائیں. تو جواب یہ آیا کہ حضور کے پاس اس لیے نہ گئی تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو. حضور پھر ہاتھ مبارک دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، پھر پانی دیں گے. تو حضور کے پاس نہ گئی، یعنی صحابہ کو حضور علیہ السلام کی اتنی تکلیف بھی گوارا نہ تھی. تو بجائے حضور کے پاس جانے کے وہ اس عورت کے پاس آئی جہاں حضور کا پانی اور آپ کے کلی اور وضو کا پانی موجود تھا. آپ کا کیا خیال ہے، اس عورت نے پانی دیا ہوگا؟ نہیں دیا ہوگا. فقالت انما ہوا لہذا المبتلا، یہ پانی تو اس بیمار کا ہے، یہ پانی تو اس بیمار کا ہے. عاشق کہاں برداشت کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب رسول کا تبرک کس اور کو دیں، وہ اپنے محبوب رسول کی برکت کسی اور کو دیں. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پانی میں ہوتا تو میں دے سکتی، لیکن یہ تو بیمار کا ہے. اور اس نے پانی پورا نہیں مانگا. حدیث میں من کے الفاظ ہیں، من ہو، اور من کے عربی میں مختلف معنی ہیں، اس میں سے تبعیض بھی ہے. تبعیض کا مطلب تھوڑا سا پانی مانگا تھا نا. لیکن عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے تبرک میں سے تھوڑا سا بھی کسی کو نہ دیا جائے. صحابہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر پوری دنیا ہوتی دے دیتے، لیکن حضور علیہ السلام کا تبرک ہوتا تو اس میں سے تھوڑا سا بھی دینا گوارا نہ کرتے. تو ام جندب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا کہ تھوڑا سا مجھے بھی عطا فرما دیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اس بیمار کا ہے، اس بچے کا ہے. بات ختم ہو گئی. سال گزر گیا، پورا سال گزر گیا. اب نہ جانے اس بیٹے کا کیا ہوا. یقیناً اگر حدیث اور روایت میں نہ بھی ہوتا تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کا بیٹا ٹھیک ہوا ہوگا، یقین ہے اس پہ. فرماتی ہے کہ فقالت فلقیت امرأۃ من الحول، حضور علیہ السلام نے اس عورت کو پانی عطا کیا اپنے وضو کا اور کلی کا، وہ لے کے چلی گئی. ان کی ملاقات ہوئی، اس نے پانی مانگا، نہ دیا، یہ بھی چلی گئی. سال گزر گیا. 1 سال بعد پھر ان کی ملاقات، ام جندب کی ملاقات اس عورت کے بیٹے سے ہوئی جو بول نہیں سکتا تھا، اس سے ہوئی. کہتی ہیں فسألتها عن الغلام، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کا کیا ہوا جو بیمار تھا، اس کا کیا ہوا. تو کہنے لگی برئا واقل لیس کعقول الناس، فرمایا کہ وہ ٹھیک ہو گیا اور اللہ پاک نے اسے وہ عقل دی جو لوگوں میں سے کسی کی عقل اس جیسی نہیں ہے. اور صحابیہ کا یقین تھا کہ وہ ٹھیک ہوا ہوگا، لیکن یہ بعد میں آنے والوں کے لیے پوچھا. اگر ہم انہیں بتاتے کہ وہ ٹھیک ہوا ہوگا تو کہتے ہیں حدیث میں کہاں ہے، یہ تو تم اپنے عشق کی بنیاد پہ بول رہے ہو. تو اس مقام کو اور ان کلمات کو حدیث کا متن بنانے کے لیے ام جندب نے پوچھا کہ جو حضور کے بے ادب و گستاخ اور حضور کے شان کے منکر ہیں، حضور کی عظمت و رفعت کے منکر ہیں، وہ جان لیں کہ میرے محبوب کے وضو کے پانی کی طاقت یہ ہے کہ اگر وہ بیمار کو عطا ہو تو اسے شفا ہو جائے. اور پھر ایسی عقل ملے کہ وہ ہر ایک انسان کی عقل سے بڑھ جائے. اتنا دانا صاحب بصیرت ہو جائے کہ اس کی دانائی اور بصیرت پر لوگ رشک کریں اور کائنات کے لیے وہ قابل افتخار ہو. اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے 2 چیزیں دی. کیا 2 چیزیں دی؟ شفا اور عطا. شفا یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا، بولنے لگا. عطا یہ ہے کہ اس کو عقل بھی عطا کی. مانگی شفا تھی اور در مصطفیٰ
کا اصول ہے کہ انسان جو مانگتا ہے اسے زیادہ ملتا ہے. تو یہی میں بتا رہا تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کی نگاہ ہو تو حضور کے وضو کی برکت سے جو ساؤنڈ لیس مائنڈ ہے، جو عقل غیر سلیم ہے، وہ ساؤنڈ مائنڈ ہو جائے، یعنی عقل سلیم ہو جائے. اسی طرح حضور کی نگاہ ہو تو انسان کا دل قلب غیر سلیم سے نکل کر قلب سلیم ہو جائے. یہ فقط حضور کی نگاہ کی بات ہے اور حضور علیہ السلام کے وضو کی برکت کی بات ہے. اور حدیث میں نے سیاہ ستہ سنن ابن ماجہ میں سے دی ہے، صحیح حدیث سنائی. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس پہ حضور کی نگاہ ہوئی، اس کی عقل غیر سلیم تھی، سلیم ہو گئی. اور پھر عقل بھی ایسی ہوئی کہ لیس کعقول الناس، یہ حدیث کا متن ہے کہ لوگوں میں اس جیسی عقل کسی کی نہ ہوئی. اتنا انٹیلیجنٹ ہوا، اتنا ذہین، فطین اور اتنا ہوشیار ہوا کہ لوگوں میں سے ہر ایک کی عقل سے اس کی عقل بڑھ گئی. اب میں نے جب یہ ٹکڑا پڑھا تو دل میں خیال آیا کہ پانی کا عقل سے کیا تعلق، پانی کا انسان کے عقل سے کیا تعلق. پھر جواب حدیثی میں سے ملا. حضور نے فرمایا تھا صبی علیہ منہ، کہ اس کو پانی پلانا بھی ہے اور پانی پلانے کے علاوہ یہ پانی اس کے بدن پہ ڈالنا بھی ہے. تو جہاں بدن اور سر پہ پانی ڈالا ہوگا خدا نے وہاں اس کی عقل کو بلند کیا ہوگا، تاکہ معلوم ہو جائے جہاں میرے محبوب کے وضو کا پانی ڈالا جاتا ہے خدا اس ذہن و عقل کو بھی بلند کر دیتا ہے. اس لیے لوگوں اگر زیادہ عقل چاہتے ہو، زیادہ ذہن چاہتے ہو، دانائی اور بصیرت چاہتے ہو تو حضور کے دیوانے اور غلام ہو جاؤ، حضور کے مستانے ہو جاؤ، حضور پہ درود و سلام کی کثرت کرو، حضور کے عاشق اور حضور کے سچے فدائی اور غلام بن جاؤ. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کے آب وضو کی برکات اور اس کے حسین ثمرات عطا فرمائے اور ہماری عقل کو بھی عقل سلیم اور قلب کو قلب سلیم بنائے. وما علینا صلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة